نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ لا الہ الا اللہ والاول والآخر والظاہر والباطن یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے جی سورہ مریم آیا 56 کی تلاوت لگاتے ہیں۔ واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ یہ سجدہ تلاوت ہے اس میں 58 میں۔ اچھا جی 56 سے پڑھتے ہیں۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ 57 اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ 58 یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔ یہ سجدہ تلاوت والی آیا ہے۔ 56 اور 57 میں ہم نے جو ہے وہ حضرت ادریس کا ذکر جو ہے وہ پڑھا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا، اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ نبی کا اور رسول کا کیا ڈفرنس ہے، اور پھر ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، تھوڑا سا ان کا دیکھا تھا لینیج جہاں سے جاتی ہے، حضرت یحییٰ کا ذکر تھا، حضرت مریم کا ذکر تھا، اور پھر اس کے بعد سے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا، اور اس کے بعد اب حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر تھا، جس میں پھر وہی یہاں پر وہی ورڈ یوز ہوا ہے صدیقا نبیہ، یعنی کہ ان کو کیا کہا گیا کہ کیسے نبی تھے، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے، صدیق نبی تھے یعنی سچے نبی۔ تو یہی ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ کچھ نبیوں کے ہم کہہ رہے تھے ایک خصوصیت ہوتی ہے اور ایک ان کی شخصیت کا حصہ ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ نبیوں کو بتایا ہوا ہے ڈفرنٹ ان کی شخصیات کے حساب سے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیچ میں کہتے ہیں کہ یہ آئے تھے، دونوں کے بیچ میں تھے، اور بہت زیادہ ہمیں ان کا ذکر جیسے بائبل وغیرہ میں نہیں ملتا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہو کہ جب بائبل میں جب چینجز آئیں تو اس وقت یہ ذکر نکل گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ جو الابائز ہوتے ہیں نا، جیسے ڈفرنٹ نام ہوتے ہیں، جیسے ہم حضرت مریم کو میری وہ لوگ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیزس کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی اور نام سے، کیونکہ وہاں پر بائبل میں اینوک بھی ایک نام آتا ہے، ہو سکتا ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہوں، واللہ عالم، لیکن صحیح ہمیں نہیں پتا، لیکن اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریوائیو کیا حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں یہاں پر آیا۔ اور جو ہمیں ان کے بارے میں جو ہیں وہ روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ایک تو قلم آپ نے ایجاد کیا تھا، اور یہ کہ میتھس کے بارے میں جتنی بھی نمبرز کا نالج تھا، وہ میتھس کا ان کو کافی علم تھا جو انہوں نے سب کو سکھایا۔ اس کے علاوہ کپڑے سینے وغیرہ کا فن جو تھا وہ بھی روایت ہے کہ انہی سے ملتا ہے۔ ایک حضرت شیش علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ آئے تھے حضرت آدم اور ان کے ساتھ، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر پھر ہم نے پہلے بھی جو ہے حدیث میں یہ دیکھا کہ چوتھے آسمان پہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو چوتھے آسمان پر ان کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔
अच्छा जी, तो यही उनका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हमने उनको बुलंद मुकाम अता फरमाया। और फिर सारी जो लिनिएज का ज़िक्र है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो कश्ती में चले गए थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के फिर आगे 3 बेटे थे, हाम, साम और याफ़िस। और फिर उससे सारा जो है, इसीलिए उनको एडम द सेकंड भी कहते हैं, कि सारी जो फिर नई जनरेशन जो थी वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जनरेशन से आगे बढ़ी। और फिर उसी नस्ल में जो थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, और फिर वहाँ से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो आए। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के तो फिर जो थे वो 12 बेटे थे, जिनमें एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हमने ज़िक्र किया था। वो जो 12 कबीले थे उनसे वो था, वो बनी इसराइल जो थे वो इस तरह बने थे हज़रत याकूब की औलाद से। तो उनको बनी इसराइल कहते हैं, और उनको इसराइल भी कहते थे हज़रत याकूब को। तो ये इन सब का ज़िक्र के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये लोग जो थे, ये वो हैं जिनको जो थी हमने हिदायत बख्शी, और उनको हमने चुन लिया था अपने काम के लिए। और फिर उनकी क्या तारीफ़ की, कि क्या बताया कि वो लोग कैसे थे, कि वो ऐसे थे कि जब रहमान की आयत उनको सुनाई जाती थी तो वो रोते हुए सजदे में गिर जाते थे। यानी इस तरह अल्लाह ताला की आयत को सुनना, कि आपकी उनसे एक इमोशनल अटैचमेंट हो उन आयत से, कि हम मतलब जब सुने तो हमें रोना आ जाए, कि हमें इतना खौफ अल्लाह सुब्हानहू तआला का हो, या इस बात का एहसास हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अल्फाज़ हैं, कि हमें उससे इमोशनल अटैचमेंट हो। देखिए ना, कुरान से इमोशनल अटैचमेंट बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो एक तो होता है फिज़िकल एक्ट, कि हमने नमाज़ पढ़ी, एक फिज़िकल एक्ट किया, कि जैसे एक नमाज़ पढ़नी थी, पढ़ी। लेकिन एक होती है इमोशनल अटैचमेंट नमाज़ से। देखिए, जब नमाज़ की आदत हो जाती है ना, तो नमाज़ जब नहीं पढ़ते ना, तो अजीब घबराहट रहती है। जैसे अज़ान हुई और अगर आपने नमाज़ नहीं पढ़ी, तो बस अंदर कुछ चल रहा होता है ना, ये घबराहट है कि बस अब नमाज़ पढ़नी चाहिए, मुझे उठना है, नमाज़ मैं पढ़ लूँ। और अगर नमाज़ नहीं पढ़ी, तो जो है ना, जैसे चैन नहीं आता। तो एक इमोशनल अटैचमेंट जब नमाज़ के साथ होती है ना, तो कहते हैं नमाज़ जैसे आपको बुराई और बेहयाई से बचाती है, तो वो सारी तभी आती है जब आप उसको इमोशनल अटैचमेंट आपको नमाज़ के साथ हो, किसी इबादत के साथ, कुरान के साथ इमोशनल अटैचमेंट होगी ना। जैसे नबी वगैरह रोते थे, ज़िक्र है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इतने रोते हुए सजदे में गिर जाते थे, ऐसी अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे याद है कि मतलब एक आपसे बात अपनी शेयर करती हूँ। जैसे मेरी अम्मी थी, बीमार थी, तो जब वो बीमार थी तो हाथ से जो थी ना वो लिख के हमसे बात करती थी, बिकॉज़ उनको बाईपैप का मास्क लगा था, तो हाथ से लिख के उन्होंने कुछ पेपर्स रखे हुए। तो वो पेपर्स जो हैं वो ऐसे मैंने सँभाल के रखे हुए हैं, और कभी अम्मी की याद आती है तो मैं वो पेपर्स खोल लेती हूँ, कभी उनको प्यार करती हूँ, कभी दिल से लगाती हूँ, कभी देखती हूँ। और मैं बिल्कुल ऐसे सोच रही थी कि देखो, अम्मी के मतलब लिखे हुए लफ्ज़ हैं, इनसे मुझे पेपरों से इतनी मोहब्बत है। तो कुरान के लफ्ज़ जब हम कुरान खोलते हैं, तो क्या इतनी मोहब्बत है कि हम उसको दिल से लगाएँ। कई दफ़ा हम कुरान को चूम लेते हैं ना, अदब से, एहतराम से। और कई दफ़ा परेशान हो हम, तो कुरान आपके पास हो और आप परेशानी में कुरान खोल के पढ़ें, तो इससे लगता है जैसे आपकी रूह में सरायत कर रहा है, तो कितना आपको सुकून मिलता है, जो किसी दुनिया की चीज़ से नहीं मिलता। तो लेकिन इतनी मोहब्बत हो हमें, जैसे हमें अपने पेरेंट्स की लिखी हुई चीज़ों से मोहब्बत है, मैं जैसे कह रही हूँ, उनकी चीज़ें हैं, किसी कोई वॉच है, कोई घड़ी है, कुछ भी। तो उस तरह हमें अल्लाह के अल्फ़ाज़ हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए भेजे। तो ये इमोशनल अटैचमेंट जो है वो अल्लाह के अल्फ़ाज़ से होना और इबादत से होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ़िज़िकल लिंक तो एक तरफ है, लेकिन इमोशनल लिंक नहीं टूटना चाहिए। मसनद अहमद में हदीस है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस्लाम की कड़ियाँ एक-एक करके टूटती जाएँगी। सबसे पहले टूटने वाली कड़ी हुक्म होगा। हुक्म का मतलब है शरीयत, यानी कि लोग जो हैं जैसे मेहर वगैरह, वरासत वगैरह, जो भी शरीयत के अहकामात हैं। और आखिरी कड़ी क्या होगी? नमाज़। यानी कि जिस दिन हमारी नमाज़ें छूटने लग गई ना, तो बस समझिए वो आखिरी कड़ी होगी। कहते हैं ना, नमाज़ मोमिन की मेराज है। क्या मतलब मोमिन की मेराज है? सल्लल्लाहु मेराज पे गए थे तो अल्लाह ताला से बात की। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से कलाम किया। तो अब देखिए कि हमारे लिए नमाज़ क्या है? हमारे लिए वो मेराज की अहमियत है उसकी, कि वो वक़्त है जब हम अल्लाह ताला से कलाम कर सकते हैं, है ना? तो वो कितना खूबसूरत वक़्त है कि अल्लाह ताला हमें बुलाते हैं, और हम उस वक़्त जाएँ इस समझ के कि जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बुलाएँ तो हम कैसे भाग के जाएँ। तो अल्लाह ताला की अज़ान आए तो हम ऐसे दिल से जाएँ कि ये हमारा वक़्त है, हमारा चांस है कि हम अल्लाह ताला से बात करें, ये हमारी मेराज है। तो इतनी हमारी इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए इन सब चीज़ों से। तो देखिए, नबियों की जब ज़िक्र आया तो क्या आया कि उनकी आयत सुनाई जाती थी तो रोते थे।
اور اگر کبھی ایسے ہو نا اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعا کریں کہ آپ کے دل ہمارے دل ایسے نرم ہوں کہ ہماری ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جائے ان چیزوں سے کہ واقعی ہمارے میں یہ خوبیاں آ جائیں جو نبیوں کی خوبیاں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمیں ایموشنل اٹیچمنٹ ہو اپنے قرآن سے اپنی عبادت سے. اچھا جی 59 میں پڑھتے ہیں پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہو گئے. تو پھر کیا کہا حضرت اب یہ جب لینیج بتائی ہے نا اس میں حضرت اسماعیل کی لینیج بھی بتا دی گئی ہے. حضرت اسماعیل کی لینیج جب بتائی ہے تو اس میں زوپا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے نا تو اب ہم لوگ بھی آ گئے کہ مسلمان بھی ہم آ گئے کہ ہم مسلمان بھی جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اور وہ لوگ بھی جو ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو اور نبیوں کے جو تھے نا فالوورز تھے. تو پھر کیا ہوا کہ کیسے لوگ آ جائیں گے ان نبیوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور پھر اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگ گئے اور اپنے انجام سے گناہ. کیا ہم اب دیکھیں اگر ہم اپنا شمار کریں تو کیا ہم ان لوگوں میں سے اب نہیں ہو گئے جو ہم اپنے خواہشات نفس میں کئی دفعہ نماز ہم مس کرتے ہیں. کیوں مس کرتے ہیں کہ اب میں ڈنر پہ گئی ہوں اب نماز کون پڑھے اب میں نے میک اپ کیا ہوا ہے میں نہیں نماز پڑھی میں نے میک اپ کیا ہوا ہے اب وضو کون کرے میرا تو وضو نہیں ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتی. میں فلانی جگہ کھانے چلی گئی ہوں میں آج شاپنگ پہ چلی گئی ہوں میں نماز نہیں پڑھ سکی. تو کتنے آسانی سے ہم نماز کو ضائع کر دیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. اور کتنی تاکید ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیسے لوگ آ جائیں گے جو نمازوں کو ضائع کر دیں گے اور یہ آخری کڑی ہے ٹوٹنے والی. تو اپنی نمازوں کی بہت بہت ہم حفاظت کریں اور کوشش کریں کبھی بھی نماز نہ ہماری ضائع ہو. ایک اور حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کا بگاڑ جو شروع ہوا نا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے بگاڑ میں سے جو ایک ریزن تھا نا وہ یہ تھا کہ عورتوں کا حد سے زیادہ ہار سنگھار میں دلچسپی لینا ایک ریزن تھا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں جو تھیں وہ اپنا زیادہ وقت ہار سنگھار میں لگاتی. تو یہ بھی ہمارے حالات ہیں آج کہ ہماری بھی خواتین اپنے دن کا کافی سارا وقت ہار سنگھار میں لگا دیتی ہیں اور جو کرنے والی بہت سی چیزیں ہیں ہم لوگ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں میں حدیث میں اور اس میں پتہ لگتی ہیں. تو بس دعا گو ہوں کہ ہم لوگوں کے جو ہے نا وہ وقت ایسے گزرے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی لیکن آگے بہت ہی پیاری آیت ہے 60 البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے. ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہوگی کہ اب ہمارے پاس آج ٹائم ہے کہ آج توبہ کر لیں ایمان لے آئیں اور اپنا سیدھا رستہ ہم لوگ شروع کر لیں تاکہ وہ ایسا رستہ جو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ سیدھا جنت میں لے جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے رحیم کریم ہے کہ ابھی کہہ رہے ہیں آج میں تمہیں معاف کر دوں گا جو تم نے کر لیا پیچھے چھوڑو ٹیک دا اسٹیپ. لیکن یہ نہیں کہ میں کل کروں گی پرسوں کروں گی رمضان کے بعد کروں گی یوں کروں گی بس اب قدم اٹھا لیں انشاءاللہ تعالیٰ. آیا 61 ہے ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے اور یقیناً وہ وعدہ پورا ہو کے رہنا ہے. 62 وہاں وہ کوئی بہودہ بات نہ سنیں گے جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے اور ان کا رزق انہیں بہم صبح و شام ملتا رہے گا. آیا 63 یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے. 64 اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتارا کرتے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تو خوشخبری سنائی کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے جو تقویٰ کریں گے جو میرے احکامات پہ عمل کریں گے تو ان کے لیے وعدہ ہے میرا جو کہ پورا ہو کے رہے گا. جنتوں میں ان کو جو ہے درجے ملیں گے وہ ان کے لیے ہوں گے جنہیں نہریں بہہ رہی ہوں گی وہاں ان کو کھانا ہوگا فراوانی ہوگی اچھی باتیں ہوں گی کوئی ایسی دل آزاری والی بات نہیں ہوگی. دنیا میں تو ہوتا ہے نہ کوئی بات ہو جاتی ہے جس سے ہماری دل آزاری ہو جاتی ہے اور دنیا میں ہم کتنے لوگوں سے دل لگا لیں کوئی بھی مطلب کئی دفعہ تو لوگ آپ کا ایک ہی وقت میں سب ختم کر دیتے ہیں آپ کا اچھا کیا کہہ دیں گے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. کوئی ایسے ہی آپ کو کہہ دے نا اپنا کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے تو آپ کا دل کتنا انسان کا دکھ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قدردان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو چیز کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو تمہاری نیت بھی دیکھتا ہوں اور ہر چیز دیکھ کے اس کا اجر دیتے ہیں. ٹھیک ہے تو اچھا جی اب یہ جو آیا ہم نے پڑھی ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ہے بات رک کیوں گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حکم کے بغیر جو ہے نا فرشتے نہیں اترتے.
تو उसमें भी फिर यही हमें इसकी जो है ना वो पस मंज़र मिलता है कि हदीस शरीफ में है, बुखारी शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि एक मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के आने में बहुत ताख़ीर हो गई थी और जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमीन हो गए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने ये आयत पढ़ी तो उनको अल्लाह तबाना उन्होंने जिब्राइल जब आए तो उन्होंने क्या कहा कि 12 दिन या कुछ कम थे। तो जब आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इतनी ताख़ीर क्यों की? यीशु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा शौक तो बहुत मुझे बेचैन किया हुआ था। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया किस कदर ज़्यादा शौक खुद मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का था, लेकिन मैं अल्लाह के हुक्म पर मामूर और पाबंद हूँ और वहाँ से जब भेजा जाता हूँ तभी आ सकता हूँ वरना नहीं। इसी वक़्त पर ये बात नाज़िल हुई कि वो उन्होंने कहा कि इतनी देर से आप आए तो उन्होंने कहा कि मैं मुझे भी आपसे मिलने का बहुत शौक हो रहा था, लेकिन जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो तभी मैं आ सकता हूँ। आया 65 है वो रब है आसमानों और ज़मीन का और उन सारी चीज़ों का जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है। बस तुम उसकी बंदगी करो और उसकी बंदगी पर साबित कदम रहो। क्या है कोई हस्ती तुम्हारे इल्म में इसकी हम पाया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि कोई और भी मेरे हम पाया तुम्हें नज़र आता है? ये ज़मीन आसमान में ये सब चीज़ें किसने क्रिएट की हैं? मैंने क्रिएट की हैं। तो ये मेरी तुम बंदगी करो। तो बंदगी का मतलब क्या हुआ? बंदगी का मतलब ये है कि हमारा हर एक अमल, हमारी हर एक बात उस मुताबिक हो जाए जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कहा है। पिक एंड चूज़ नहीं कि मुझे जो चीज़ सही लग रही है वो तो मैंने कर ली है और कुछ चीज़ें जो मुझसे नहीं हो रही हैं वो मैं नहीं कर रही या ये मैं नहीं करूँगी या अपने आप को एक्सक्यूज़ेज़ देते रहें। बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं है, हमें नहीं पता कि कब हमारा वो वक़्त आ जाए कि यही वक़्त है हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा कर लें और हर चीज़ पर अमल करें। एक-एक चीज़ जो हमें शरीयत का हुक्म आता है उस सब के ऊपर हमने अमल करना है और किसी से पीपल प्लीज़र नहीं बनना, अल्लाह प्लीज़र बनना है हमने। अल्लाह को हमने खुश करना है, अल्लाह की बंदगी करनी है हमने और किसी की जो है ना किसी की बात की परवाह नहीं करनी, सवाए इसके जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कही। यही हमारी हिजरत है और यही हमारा जिहाद है। ठीक है? आया 66 है इंसान कहता है क्या वाक़ई जब मैं मर चुकूँगा तो फिर ज़िंदा करके निकाला जाऊँगा? 67 क्या इंसान को याद नहीं आता कि हम पहले इसको पैदा कर चुके हैं, जबकि वो कुछ भी ना था? 68 तेरे रब की कसम हम ज़रूर इन सबको और इनके साथ शयातीन को भी घेर लाएँगे। फिर जहन्नम के गिर्द लाकर इन्हें घुटनों के बल गिरा देंगे। अब ये बड़ी सख्त आयत है। देखिए, एक तो वो सवाल करते थे कि दोबारा कैसे ज़िंदा करेंगे? अब देखिए ना कि फर्स्ट टाइम बनाना मुश्किल है, तो बाद में तो क्या है जो इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जो क्रिएट ज़ीरो से क्रिएट मैंने किया है, तो मैं तुम्हें दोबारा क्यों नहीं बना सकता? अब तो तुम्हारे सारे मॉलिक्यूल्स बिखरे हुए हैं ना, उनको इकट्ठे करके लाना क्या मुश्किल है? और आया 68 में बाकायदा कहा, फ़विरब्बिका यानी कि पहले तेरे रब की कसम नाशुरा के लाम का लफ्ज़ है कि हम ज़रूर उन सबको उन सबको इनके साथ शयातीन को भी घेर लाएँगे। सुम्मा लनहज़िरन्नहुम जब नून का वर्ड आता है तो वो भी ताकीद के लिए होता है, लाम का वर्ड भी ताकीद के लिए और फिर कसम भी खाई है। 3 जगह पे 3 इसमें सख्त बातें की है। जिस तरह वो अल्लाह ताला का इनकार कर रहे थे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी बड़ी सख्ती से कहा कि तेरे रब की कसम कि हम ज़रूर इन सबको और इनके साथ शयातीन को भी घेर लाएँगे। फिर जहन्नम के गिर्द लाके हम इन्हें घुटनों के बल गिरा देंगे। सख्त वईद है इसके अंदर और फिर क्या जो कहा है ना जसिया, जसिया एक एक्ट है कि पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा हम ये ज़रूर करेंगे, तुम जो समझ रहे हो ना कि ये नहीं होगा, ये ज़रूर होगा। एक ऐसे ही है ना जैसे हम ऑडियंस में कई दफ़ा बैठे होते हैं और ऑडियंस को कोई बात सुना रहे होते हैं तो कोई ध्यान नहीं देता। तो कई दफ़ा क्या होता है टीचर टेबल लॉक करती थी ना ऐसे, सारी क्लास ज़रा अलर्ट हो जाती थी। तो इस तरह ये आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना नॉक किया हमें कि ये तो ज़रूर होके रहेगा और फिर तुम देखो तरीका क्या बताया जिस्सियन जिस्सियन यही होता है कि घुटनों के बल नील डाउन करना और नील डाउन जो करते हैं ना तो नील डाउन में भी देखें आप ये क्या होता है कि थोड़ा सा जब पहले जमानों में क्या होते थे जो मुजरिम होते थे ना उनको नील डाउन करवाया करते थे तो वो तरीका बताया कि हम उन्हें घुटनों के बल गिरा देंगे नील डाउन करके उनको लाया जाएगा खींच के वहां से निकाला जाएगा ठीक है ना तो बहुत बहुत दुआ करें वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा के हम अल्लाह ताला हमें मुत्तकियों का इमाम बनाए और इस बात से हमारी बचाओ हो अल्लाहुम्मा अजन्नी फिन्नार भी पढ़ा करें। अच्छा जी 69 है फिर हर गिरोह में से उस शख्स को छाँट लेंगे जो रहमान के मुकाबले में ज़्यादा सरकश बना हुआ था। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वही फिर प्यारा नाम रहमान आया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो रहमान के मुकाबले में सरकश बना हुआ था उसको तो हम छाँट के ऊपर ले आएँगे जो ज़्यादा बन रहा था ना कि मैं पता नहीं क्या कोई चीज़ हूँ। और 70 है फिर हाँ, ये हम जानते हैं कि इनमें से कौन सबसे बढ़कर जहन्नुम में झोंके जाने का मुस्तहिक है। 71 तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो जहन्नम पर वारिद ना हो
یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے۔ اب کیا کہا کہ یہ تو ایک پکا ذمہ ہے کہ یہ تو ہونا ہے کیا؟ کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم میں سے نہیں گزرے گا۔ تو یہ کیا ہم نے وہ جانتے ہیں نا پل صراط کے بارے میں ذکر ہے، یہ اس کا ذکر ہے کہ پل صراط میں سے جیسے ہم گزرتے جائیں گے نا تو پہلے نیچے جہنم کی وہ کھائی ہوگی، تو ہر کسی نے وہاں سے گزرنا ہے۔ تبھی تو کہا ہے کہ یہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم کے اوپر سے نہ گزرے۔ صرف فرق کیا ہوگا کہ جو مومن لوگ ہوں گے وہ جتنے اچھے اعمال ہوں گے وہ اتنی تیز رفتاری سے جائیں گے، کوئی اور تیز جائے گا۔ پھر جتنے کم اعمال ہوتے ہوں گے کوئی دوڑ کے جائے گا، کوئی چل کے جائے گا، کوئی رینگ کے جائے گا۔ کوئی کہتے ہیں کہ جو ایسے ہوں گے ان کے اعمال کی کبھی شمع جلے گی کبھی بجھے گی، کبھی رستہ نظر آئے گا کبھی نہیں، اور پھر جو اس کو پار کر گیا وہ آگے جائے گا، اور جو پل صراط کو پار نہیں کرے گا گر جائے گا، تو پھر وہیں نیچے ہی گر جائے گا۔ 72 میں ہے، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالم کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وہی نا، جو متقی تھے وہ تو کراس کر جائیں گے پل صراط، اور ظالم جو ہوں گے وہ اس کو اسی میں چھوڑ دیں گے۔ اور ظالم کون ہوتا ہے؟ جو حق نہیں ادا کرتا اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، ٹھیک ہے۔ 73 ہے، ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس سے زیادہ شاندار ہے۔ اب یہ کہا کہ جب یہ ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں نا ان کو کہ ایسے تمہارا انجام ہوگا، یہ ہوگا، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو عموماً ہمیشہ کیا ہوتا تھا کہ جو دین کی باتیں جو تھیں وہ جو ہائر سوشو اکنامک والے جو لوگ تھے پہلے ان کو بتایا جاتا تھا، انوائٹ کیا جاتا تھا۔ ہمیشہ جو پیغمبر تھے نا انہوں نے بادشاہوں سے بات شروع کی، جو اور وہاں پر ہمیشہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور نیچے جو لوگ تھے ہمیشہ جو غریب طبقہ تھا وہ پہلے ایمان لے کر آیا تھا۔ تو جب ایسے ہوتا تھا تو ایون مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ اچھا دیکھ لیتے ہیں کہ کس کی مجلس زیادہ شاندار ہے، کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتے تھے کہ تم آپ کے پاس تو بس ایسے غریب غریب سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری تو اتنی شاندار مجلس ہے، ہمارے پاس تو اونچے عہدوں والے تمام لوگ تو ہماری مجلسوں میں بیٹھے ہوئے۔ تو تو یہ بات کیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات قرآن میں کہہ دی کہ دیکھو وہ کیا باتیں سناتے ہیں۔ اب ہم بھی اگر کبھی کسی ایسی مجلس میں جائیں تو پھر، اور ایسی محفل میں ہم جا کے تو ہم سمجھتے ہیں بڑی ہماری شان زیادہ ہو گئی، حتیٰ کہ شان ہماری کہاں زیادہ ہوتی ہے؟ جہاں ہم اللہ کے آگے جھک جائیں، وہ ہماری شان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بس اس طرح شیطان ہمیں آنکھوں میں پٹی باندھ باندھ کے رکھتا ہے اور ہم اپنی شان کسی اور ہی جگہ میں سمجھتے رہتے ہیں۔ 74 ہے، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھا نہیں ہے کہ پرانی قوموں کو ہم نے کیسے کیسے تباہ کیا، کہاں فرعون، کہاں قارون، تو یہ تو وہ لوگ تو کیسے کیسے لوگ تھے، ان کے پاس اتنی اتنی جو تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیوی نعمتیں تھی کہ یہ تو تم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہو ان کے آگے۔ ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اس لیے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا، تو آپ ہم کیا چیز ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتے، اس کو چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ وہ وعدہ ہو جاتا ہے۔ وعدہ کیا مطلب؟ یعنی کہ جب اس کی موت آ جاتی ہے یا قیامت کا وقت آ جاتا ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور پھر اس کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا۔ تو اللہ نہ کرے وہ وقت ہمارے پہ آئے کہ جب ہمیں دیر ہو چکی ہو، اللہ نہ کرے ہمیں اس بات کی توفیق دے دیں کہ ہم صحیح وقت پہ اللہ سے معافی مانگ کے صحیح راہ اختیار کر لیں۔ 76 میں اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی راست روی میں ترقی فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ تو باقی رہ جانے والی نیکیوں کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ایک تو جس کا رستہ سیدھا ہو اس کو، اور جو سیدھے رستے پہ جاتا ہے تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ترقی دیتے ہیں۔ اور پھر کیسی نیکیاں جو باقی رہ جانے والی ہیں، صدقہ جاریہ کی طرح کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، ان نیکیوں کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جج کریں گے اس دن۔ 77 ہے، پھر تو نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، یعنی وہ اپنے ہی زوم میں ہے کہ بس میں تو ہر وقت میرے حالات ٹھیک ہی رہیں گے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا میرے حالات بگڑے، کیونکہ وہ اپنے آپ میں اور اپنی کامیابیوں میں اتنا محض ہے کہ اس کو یہ بھول ہی گیا یہ سب تو اللہ کی عنایت تھی۔
78 کیا اس سے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں، کیا تمہیں کوئی غیب کا علم ہے یا تم نے کوئی رحمان سے کوئی ہم سے وعدہ لیا ہے کہ تمہارے پاس یہ رہیں گی، نیکیاں ہمیشہ رہیں گی، یا یہ سوری یہ رحمتیں ہمیشہ رہیں گی تمہارے پاس؟ 79 ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کر دیں گے۔ یعنی کہ اگر نعمت کے ساتھ شکر ادا نہیں کیا، نعمت کا احسان نہیں کیا، اس نعمت کو اس طرح استعمال نہیں کیا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت، چاہے وہ حسن کی نعمت ہو، وہ پیسے کی نعمت ہو، وہ علم کی نعمت ہو، وہ ہدایت کی نعمت ہو، وہ جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہو، آپ کے پاس اگر آپ نے اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس حساب سے استعمال نہیں کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پیرنٹس کی نعمت ہو، تو پھر اس نعمت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جو ہر نعمت کے ساتھ ہدایت لازم ہے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اگر کسی نعمت سے ہدایت نہیں تو وہ فائدہ مند نہیں۔ اچھا جی، 80 میں آتا ہے جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ 81 ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشیمان ہوں۔ 82 وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ 83 کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا کہ جو لیکن جو ظلم ہے نا، سب سے بڑا ظلم جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا جو ہے وہ اوبے کرنا جو ہے وہ ظلم نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بھی رائٹس ہیں ان کے اوپر؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو لگائیں۔ ہمیں اب کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ شرک ہم نہیں کرتے، حتیٰ کہ کلمہ گو بھی شرک کر لیتے ہیں، کلمہ گو بھی شرک کرتے ہیں کہ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات ماننا بھی شرک ہے۔ یعنی جو بات مجھے اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ یہ تم نے کرنا ہے، اس کو میں چھوڑ کے کسی اور کی بات مان لوں کہ اچھا اس نے مجھے یہ کہہ دیا تو چلو میں یہ کر لیتی ہوں، یہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی بندگی سے میں نے نفی کر دی نا، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہ جیسے کہتے ہیں نا عبادت صرف نماز پڑھ کے عبادت کرنا نہیں ہے، عبادت یہ بھی ہے، بندگی یہ بھی ہے کہ اللہ کی بندگی کے بعد کسی اور کی بندگی کر لی نا، یعنی کہ کہنا وہ ماننا جو دوسرے نے کہا۔ سمجھ کی بات ہے کہ سمجھیں ہر بات میں آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنی ہے، کسی اور کو امپورٹنس نہیں دینی۔ اور پھر یہاں پر بولا کہ دیکھتے نہیں کہ ہم منکرین حق پر شیطان چھوڑتے ہیں، یہ ہے الم ترى ان ارسلنا الشیاطین۔ ارسلنا جو ہوتا ہے نا، یہ ایک تو نازل کرنا ہوتا ہے اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ارسال کرنا، مطلب یہ کہ اگر کوئی اپنے کفر پہ اڑا ہی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ پھر بچاتا نہیں ہے۔ ارسال کرنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مشکل چیز، جیسے ایک گھر کے اندر فرض کریں ایک چور جا رہا ہے یا کوئی کتا گھر میں انٹر ہو رہا ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، دیکھتا جا رہا ہے کہ اندر جا کے وہ تباہی مچائے گا، گڑبڑ کرے گا، تو اس چیز کو بھی ارسال ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان جو ہیں وہ منکرین حق کو جاتے ہیں، پھر انہیں اور اکساتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ان کو خوب اکساتے رہو پھر اب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہاں وہ پڑھتے ہیں، نہ اللہ انہیں اس کے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے اور نہ ہی شیطان کو ان سے دور کرتا ہے۔ 84 اچھا تو اب ان نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے سامنے پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانور کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے والے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کیا ہو۔ کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قریب کیا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے سب کو ان کا مل جائے گا، عمل کا جو بھی انہوں نے عمل کیا ہے اس کا نتیجہ ان کو مل جائے گا۔ متقیوں کو کیسے لے کے جایا جائے گا؟ جیسے مہمانوں کو لے کے جاتے ہیں، اتنی عزت سے آئیں آئیں تشریف لائیں، رحمان کے حضور کیسے پیش کیا جائے گا؟ جیسے مہمانوں کو۔ اور مجرموں کو کیسے؟ کہ جیسے جانوروں کو جہنم کی طرف ہانکتے ہیں برے طریقے سے نا، جیسے ہم لوگ جانوروں کو آرڈنری طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور پھر کیا کہا کہ جب کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے، اور سفارش کس کی چلے گی؟ صرف رحمان کی، جس سے رحمان نے پروانہ دیا ہو کہ یہ میرا نیک بندہ تھا، بس اس کی بچت ہوگی اس نے، تو ہم نے کوشش کر کے وہ نیک بندہ بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت یہ عیسائیت کا جو ہے نا اس کی نفی کی ہے، عقیدے کی۔ 88 میں ہے وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ 89 سخت بہودہ بات ہے جو تم لوگ گڑھ لاتے ہو۔
90 قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں۔ 91 اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ 92 رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ 93 زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہیں سب اللہ کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ 94 سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ 95 سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ 90 اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں یہ جو کہتے ہیں کہ رحمان کا بیٹا ہے، یہ اس قدر بری بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس قدر غصہ آتا ہے، اس بات پہ اس قدر بری لگتی ہے۔ آپ اگر اب ہم لوگ کیا ہے، آرڈنری لوگ، ہماری کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر پھر بھی آپ امیجن کریں کہ کل کوئی ایک انسان ایک بچہ لے کر آ جائے کوئی اور یہ کہنے لگ جائے کہ یہ تمہارا بچہ ہے، کوئی مجھے ہی کہنے لگ جائے یہ تمہارا بچہ ہے اور تم نہیں ہے، یہ تمہارا ہی بچہ ہے، مجھے کتنا برا لگے گا کہ یہ کہاں سے تم کو بچہ اٹھا کے لے گئے، مجھے کیسے کہہ رہے ہو یہ میرا بچہ ہے، رائٹ؟ ہمیں آڈ لگے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت بری لگتی ہے یہ بات کہ یہ کیوں کرتے ہیں اس قسم کی باتیں۔ اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے جب قیامت کا دن آئے گا، اب یہ شمار ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہر کسی کے سامنے اکیلے حاضر ہونا ہے، اس وقت اکیلے ہوگے، کوئی ہیلپ نہیں ہوگی، تو پھر اس وقت وہی لوگ اللہ کے قریب ہوں گے جو اللہ کے نیک عمل کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو عمل صالح کرتے ہیں تو عنقریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں ہمارے صحابہ کرام تھے نا، کتنی کتنی انہوں نے نفرتیں دیکھی اور کیا کیا لوگوں کی نے ان کے ساتھ مشکل وقت دیکھے، لیکن آپ سوچیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو آزمائش کی، پھر اپنی رحمت جب ان کے اوپر آئی تو دیکھیں کیسے صحابہ کرام نے اسلام کو بلند کیا، کہاں اسلام پہنچا، کیسے کیسے وہ مطلب اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہتے تھے، خلیفہ کہتے تھے، لیکن تھے تو بادشاہ نا، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم بادشاہت نہیں چاہتے، نہ وہ میر کپڑے پہنتے تھے، نہ بادشاہوں کی طرح رہتے تھے، لیکن کہنے کی بات ہے کہ خلیفہ تھے لیکن ایٹ دا ٹاپ تھے نا، ان کے کنٹرول میں سب کچھ تھا، ساری پاور تھی، کیسے دنیا میں پھیلے، کیسے اسلام پھیلا، رشین امپائر، رومن امپائر سب فتح کر لی، فلسطین اور بیت المقدس کو بھی فتح کیا، کہاں تک اسپین تک پھر چلا گیا اسلام۔ کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ ان کو اتنی عقیدت اور احترام ملا، اتنی محبت ملی بعد میں پھر لوگوں سے، کہ وہ وقت بھی تھا جب لوگ ان سے نفرت کر رہے تھے، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے دن بدلے، ان کو دنیا کی ہر نعمت عطا کر دی، بادشاہت عطا کی اور لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈال دی، تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ 97 ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر درم لوگوں کو ڈرا دو۔ 98 اس سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تمہیں ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی نہیں سنائی دیتی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک تو ہم نے بہت ہی آسان کر کے تمہیں جو ہے نا یہ قرآن دیا، تاکہ ایک آسان زبان ہے، عربی زبان ہے، تاکہ تم اس میں نازل اس لیے کیا ہے کہ آسانی سے لوگوں کو سمجھاؤ، کوئی اتنی مشکل ہم نے بات کی ہی نہیں کہ کوئی بھی عام انسان اٹھا کے اس کو پڑھ لے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ خوشخبری اور کیا کام ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو لوگ ہٹ ڈرم ہیں جنہوں نے اپنی ہی کرنی ہے اور اللہ کے احکامات کو انکار کرنا ہے تو ان کو پھر تم ڈرا دو، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم لوگ ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم ہر بات مانتے ہیں، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات میں لکھا ہے کہ جب تم گھر سے باہر نکلو تو تمہیں اپنا آپ کو کور کرنا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، پھر تو ہمیں ادھر ادھر کی بندگی کرنی ہے، پھر تو ہمیں بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، ہر کسی نے، کہ کسی کی کیا کیا اب میں آج یہ کر رہی ہوں تو میں اپنے آپ میں کیا امپروومنٹ کر سکوں۔ آپ نے اپنے ٹارگٹس خود سیٹ کرنے ہیں، اپنے آپ کو خود چیلنجز دینے ہیں اور خود سیٹ کرنا ہے تاکہ ہم لوگوں کا راستہ بالکل سیدھا ہو جائے۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو قومیں ہمارا انکار کرتی تھی بھنک تک نہیں سنائی دیتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دیکھو آپ جاؤ ان کے آثار قدیمہ میں جاؤ، دیکھیں وہ کیسے کیسے فرعون اور فیروز تھے نا، آواز بھی آتی ہے تمہیں ان کی، کس طرح وہ پڑھے، ان کو تو عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو اس کی تو لاشوں کو بھی عبرت بنایا ہے کہ جاؤ، کیا ان کی کوئی بھنک آتی ہے، کوئی آواز آتی ہے، کچھ نکلتا ہے اس میں سے جو اپنے آپ کو کہہ رہے تھے، تو ان کو دیکھو اور پھر اپنے آپ کو دیکھ لو، اور پھر ابھی بھی نصیحت نہیں کرو گے تو پھر تو وقت تو ایسے ہی گزرتا ہی جائے گا۔ تو یہاں ہماری سورہ مریم ختم ہوتی ہے اور پھر ہم اپنی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو ہے وہ سورہ طٰہٰ
اس کا سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ جو ہے وہ اس کا مرکزی مضمون جو سینٹرل تھیم ہے وہی صبر اور استقامت ہے، اور یہ 5 اور 6 نبوی میں سورہ مریم کے ساتھ ساتھ ہی نازل ہوئی تھی۔ اس میں جو ہے وہ بچڑے کا جو فتنہ تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کا تفصیل سے اس میں ذکر ہے، قیامت میں کیا حال ہوگا، حضرت آدم اور ابلیس کا ذکر ہے اس میں، بھول اور جلد بازی جو ہے وہ انسان کے اندر ہے اس کا ذکر ہے، بہکانے والوں کا ذکر ہے، اور اس میں بہت سی علم کی دعائیں بھی جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں سورہ طٰہٰ میں۔ اور پھر اس کا کیا ہے کریکٹر بلڈنگ، اس میں ہمیں اس کا جو ایک مین تھیم ہے وہ یہ ہے کریکٹر بلڈنگ کیسے ہوتی ہے، اور پچھلی صورتوں سے اس کا کیا ربط ہے کہ قرآن کے ذکر سے وہ جو تھی اور اس کو جھٹلانے والوں سے اس کا جو ذکر ختم ہوا، اور یہاں پر جو ہے اس کا ذکر ہی پھر قرآن سے ہو رہا ہے اور اس کے ماننے والوں سے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس کی خاص اور خصوصی اہمیت کیا ہے سورہ طٰہٰ کی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات ان کو پڑھ کے سنائی تھی ان کی بہن نے، اور وہ پورا مشہور و معروف واقعہ ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھا کے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، اور پھر کسی نے کہا اپنے گھر کی خبر تو لو اور اپنی بہن کے گھر میں دیکھو، اور وہاں جب گئے تو انہوں نے سعید بن زید جو تھے وہ ان کے بہنوئی تھے، اور جو تھے ان کی بہن جو تھی فاطمہ تھی ان کے گھر میں گئے، اور یہ جو سعید بن زید تھے نا اشع مبشرہ میں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے، شروع سے جو تھے نا زید کے بیٹے تھے، اور بہت شروع سے یہ جو تھے نا زید تو اس وقت بھی بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے، حضرت زید جب اسلام نہیں تھا اس وقت بھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے، تو وہاں پر گئے تو جو تھا وہ مارا بہن کو، بہن کے منہ سے خون نکل آیا، تو آپ ذرا پریشان ہوئے، بہن سے محبت بھی تھی، پاس گئے، تو پھر انہوں نے کہا مجھے بتاؤ یہ کیا کلام ہے، تو پھر انہوں نے کہا آپ ایسے تو نہیں سنائیں گے، آپ جائیں نہا کر آئیں۔ اب دیکھیں ان کے پاس ایک تھی سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی نوٹ کرتے تھے نا قرآن کو، ساتھ ساتھ لکھ رہے تھے، تو ایک تبھی ان کے پاس لکھی ہوئی تھی، تو پھر آپ آئے نہا دھو کے آپ آئے تو آپ نے پڑھا، تو آپ نے حضرت عمر نے کہا تو بڑا خوبصورت کلام ہے، تو بہرحال تو پھر اس طرح انہوں نے کہا مجھے لے جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر جا کے آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حباب بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگتے ہوئے سنا تھا کہ ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام قبول کرواتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اور پھر جب حضرت عمر اسلام قبول کر کے لے کر آئے اس کے بعد ہی حضرت حمزہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا کچھ دنوں کے بعد، تو پھر ماشاء اللہ مسلمان جو تھے ذرا نماز وغیرہ بھی پڑھ لیتے تھے سامنے، ورنہ تو بہت چپ چپا کے رہتے تھے کہ ان کو ڈر ہوتا تھا کہ ان پہ ان کے ساتھ یہ جو تھے مشرکین مکہ جو ہیں وہ برا سلوک کریں گے۔ چلیے سورہ طٰہٰ کی تھوڑی سی آیا جو ہے وہ لگاتے ہیں تلاوت۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ کیا ہے اب توحا سے شروع ہوئی ہے، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ آیا 4 نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ نمبر 5 الرحمن کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ آیا 7 ہے تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی بات بھی جانتا ہے۔ آیا 8 وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کے بہترین نام ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے یہاں پر کیا پہلی بات کیا ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے، یہ جو تم پہ نازل فرمایا ہے قرآن، اس لیے نہیں ہم نے نازل فرمایا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ او ہو یہ تو ان کے اوپر جو کلام آ رہا ہے اس سے تو یہ مصیبت میں پڑ گئے ہیں، دیکھا ان کی کیا حالت ہو گئی ہے کہ یہ تو کہیں کے نہیں رہے، اس سے تو اچھے یہ پہلے ہی تھے جب ان کے اوپر قرآن نہیں نازل ہوا تھا، یا جب ان کو یہ نہیں کہتے ہم بڑی ہدایت پہ آ گئے تو یہ تو اس سے بہتر تو یہ پہلے ہی تھے، اب دیکھو ان کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایمان جو ہے نا، یہ دنیاوی فائدے ہم اس میں دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں دنیا میں کیا فائدہ ہوا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اب ہمیں کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے، یا ہم بڑے اچھے مسلمان ہو گئے کہ ہم تو روز قرآن پڑھ رہے ہیں۔
تو یہ دنیاوی فائدے کی بجائے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میرے سے کیسا سودا کرو، یہ نقد سودا نہیں ہے، یہ تو ایسے ہے کہ آج کرو گے تو رزلٹ بعد میں ملے گا، ساتھ کے ساتھ نہیں ہے کہ اسی وقت ہی مل جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے ہم نے یہ قرآن تم پہ نازل نہیں کیا، یہ تو ایک ایسی یاد دہانی ہے کہ جو تمہیں یہ صرف بتاتا ہے کہ اس شخص کے لیے یاد دہانی ہے جو اس سے ڈرے، جو نہیں ڈرتا، جس کو خدا کا خوف نہیں ہے، جس کو کچھ عقل کام نہیں کر رہی، جس کے کان آنکھ سب بہرے ہیں، اس کو تو یہ کوئی یاد دہانی بھی نہیں کرا۔ اس ذات نے نازل کیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور وہ کیسا رحمان ہے کہ جس کا تخت سلطنت پہ جلوہ فرما ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تخت کے بارے میں تو ہم نے کتنی باتیں سنی ہیں نا کہ آپ کا جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے اوپر آپ کا اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تخت ہے وہاں پر۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، زمین میں بھی جو ہے، وہ بھی جو آسمان میں ہے اور جو ان سب کے بیچ میں ہے۔ اور پھر ایک بات کی کہ وہ ہر بات کو جانتا ہے۔ تینوں طرح کے جو بات کے طریقے ہوتے ہیں نا، اقوال کے تین قسم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ تجہر، جیسے یہاں ذکر ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اب تجہر کیا ہوتا ہے؟ ایسے پکار کر بولنا، اونچی آواز میں بولنا، ٹھیک ہے؟ پھر سرا، سرا کیا ہوتا ہے؟ خفیہ بات کرنا، آہستہ سے بات کرنا، چپکے چپکے میں پڑھنا، اور اخفا پھر کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی، یعنی دل کے اندر کی بات۔ یہی تین طریقے ہوتے ہیں نا، اونچی بات کریں، آہستہ کریں، یا دل کے اندر کوئی بات کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم جو بھی کرتے ہو نا وہ تو سب مجھے پتا ہے۔ اور پھر آگے اس قدر خوبصورت ہے نا کہ لا الہ الا اللہ لہ الاسماء الحسنی، کہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور سارے نام اس کے بہترین ہیں۔ سارے صفاتی نام ہم نے پڑھے تھے نا سوائے دو کے، اللہ اور رحمان۔ اچھا ابھی آگے آیا 9 سے لے کے نا ہم نے 97 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت قصہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اب یہ ایسے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے اپنی بات بتائی اور کہا کہ دیکھو یہ قرآن تو ہم نے تمہیں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم اس سے سبق سیکھو، تمہیں پتہ چلے کہ کیسے تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر کتنے خوبصورت انداز سے آگے حضرت موسیٰ کا قصہ بتایا، جیسے بچوں کو نہیں سٹوری بتاتے کہ چلو دیکھو اب آپ نے کیا کرنا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں، پھر ایک سٹوری آپ کو چلے بتاتے ہیں۔ کہ سٹوری ٹیلنگ تو جو ہے نا ایک بہت ہی افیکٹو وے ہے کسی کو کوئی بات سکھانے کے لیے نا۔ تو آج کل بھی یہ جو بھی ٹرینرز ہیں یہ کہتے ہیں کہ اپنا قصہ بتائیں، سٹوری بتائیں، یا اپنی کوئی واقعہ جب آپ شیئر کرتے ہیں، ایگزامپلز دیتے ہیں، تو وہ بہت ہی افیکٹو طریقہ ہوتا ہے بات سمجھنے کا۔ تو ایسی محبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا آیا 9 میں، اور تمہیں کچھ محبوسہ کی خبر بھی پہنچی ہے، یعنی کہ قصہ سنانے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے کہا تو تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے۔ آیا 10، جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی ہے، وہ قصہ سارا آ رہا ہے 97 تک یہی آئے گا۔ جب اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھا انگارہ لے آؤں، یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ اب دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، اس کا پس منظر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو آپ کو پتا ہے نا مصر میں تھے، وہاں پر جو تھے وہ فرعون کے پاس پلے بڑے، پھر وہاں ایک واقعہ پیش آ گیا جو آپ مصر چھوڑ کے جو تھے بھاگ گئے، اور پھر مدین چلے گئے، مدین میں گئے، وہاں پر آپ نے 10 سال گزارے، مدین میں آپ نے بکریاں بھی چرائیں، وہیں آپ کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد پھر اب آپ اپنے خاندان والوں کو لے کے دوبارہ جا رہے تھے۔ جب جا رہے تھے رستے میں تو کچھ ایک تو ایسا لگ رہا ہے کہ رستہ بھول گئے تھے، جیسے لکھا ہوا ہے کہ رستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ اور پھر کیا ہوا کہ یہ دیکھیں اب یہ بھی سے پتہ چل رہا ہے کہ پیغمبر بھی جو تھے وہ اپنے گھر والوں کا اسی طرح ٹیک کیئر کرتے تھے جیسے نارمل انسان کرتے ہیں، کہ اب ساری ان کے اوپر ذمہ داری ہے نا گھر والوں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ رکو، میں ذرا تم لوگ یہی رکو اور میں جا کے دیکھ کر آتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ ایک آگ سی دیکھی ہے، کیونکہ یہاں پہ ورڈ ہے نا انی انستو، انستو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے محسوس کی ہے، یعنی کلیئر نہیں ہے کہ کوئی آگ ہے۔ وہ دیکھیں نا آگ نظر آ رہی تھی، اور کیا وہاں گئے تو رسالت مل گئی، سبحان اللہ۔ تو پھر ان کو ایسے لگا کہ جیسے محسوس ہوا کہ آگ ہے، تو انہوں نے کہا میں جا کے دیکھتا ہوں، اور پکی بات بھی نہیں ہے کہ آگ ہے کہ نہیں، تو چلو شاید میں تمہارے لیے ایک آدھا انگارہ لے آؤں، شاید مجھے رستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ آیا 11، وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے موسیٰ، جب وہاں گئے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پکارا کہ اے موسیٰ۔ آیا 12، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس سے طوا میں ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تیرا رب ہوں اور جوتیاں اتار دے۔ کیا حضرت موسیٰ کی کیفیت ہوئی ہوگی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آواز سن کے کیسا ان کو لگا ہوگا کہ اف میرے رب نے مجھے پکارا ہے۔ اور انہوں نے کہا جوتیاں اتار، دیکھیں یہ یہاں لکھا نا جوتیاں اتار دے، تو اس لیے اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ جیسے ہم جوتیاں اتارتے ہیں گھروں میں تو کیسے ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ آرام سے اب میری بات سنو، بیٹھ کے تسلی سے سنو، اب جوتیاں ووتیاں اتار دو، 1 منٹ بیٹھ جاؤ یہاں پر۔
اور اسی لیے جوز جو ہوتے ہیں وہ جوتیوں میں نہیں نا عبادت کرتے، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے جوتیاں اتار دے، تو جوتی پہن کے نہیں عبادت کرتے، لیکن ہمارا ڈفرینٹ ہے نا، ہم لوگ نماز میں اگر کچھ مشکل ہو پریشانی ہو تو ہم لوگ جوتوں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، موزوں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ بچے کھیلنے گئے ہیں، سوکر کھیل رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب وہ جو کلیٹس ہوتے ہیں ان کو اتارنا چڑھانا بھی ایک مسئلہ ہے، تو اگر بچے ہیں اور وہاں پر پڑھ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، آپ بچوں کو بلائیں، ان کے ٹھیک ہے جوتے کے ساتھ ہی نماز پڑھ لو دین گو بیک اینڈ پلے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانیاں دے دی ہیں، ویسے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کی طرح مت بنو، جو ان کی طرح یہود و نصارہ کی طرح کہ مت پڑھو، یہودیوں کی طرح مت بنو کہ وہ تو تم جو ہو وہ جوتے میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد میں کہ یہودیوں کے خلاف کرو کیونکہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ نہیں پڑھتے تو تم پڑھ سکتے ہو۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتوں میں اور ننگے پاؤں دونوں طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا جی، اب آگے اب اپنے قصے کی طرف آتے ہیں۔ اب ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ وادی مقدس ہے نا، طوٰ میں تم آ گئے ہو، تو ایک تو جیسے رستہ بھولے تھے تو ان کو بتا دیا، اور پھر آگے کیا بولا کہ 13 میں اور میں نے تجھ کو چن لیا، سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے، یعنی کہ کیا خوبصورت بات ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے چن لیا، تیری سلیکشن کر لی، تجھے تو میں نے آج اعزاز مل گیا، جیسے ایک سلیکشن ہوتا ہے نا پرائز ڈسٹریبیوشن ڈے پہ کہتے ہیں آپ فرسٹ آ گئے، کہ میں نے تجھے چن لیا اور ہم سن جو کچھ تو وہی کیا جاتا ہے۔ 14 میں ہی ہوں، یعنی کس بات کے لیے چن لیا؟ وہی کے لیے کہ اللہ کی وہی ان کے پاس آئے گی۔ 14 میں ہی ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یہ دیکھیں پہلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کی کہ میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی شرک نہیں کرنا، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ تیسرا میری بندگی کر، یعنی کہ ہر چیز جو میں کہوں وہ یس، ہر چیز میں کہوں جو نو وہ نو۔ اور چوتھا میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ تو یاد کیا ہے، نماز کیسے ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ انسان اپنے دن میں جب مشغول ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے محفل میں یاد کرو گے میں تمہیں محفل فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا۔ اب ہم یہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں پر فرشتوں کی محفل میں ہمیں یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ کیسے اس پہ یقین نہ کریں؟ اللہ نے کہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ تو الحمدللہ دیکھیں پہلی بات کہی کہ نماز قائم کرو حضرت موسیٰ کو۔ اب 15 میں کیا ہے، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے۔ اب ان کو بتا دیا کہ قیامت آئے گی، لائف آفٹر ڈیتھ ہوگی، اور کب آئے گی یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر کوئی اپنے حساب سے ایک سٹرگل کرے، پہلے سے نہیں وقت بتایا، بس آپ سٹرگل کریں۔ 16 پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ جو گھڑی آنے والی ہے نا، اگر کوئی بھی چیز، جو بھی کوئی شخص اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور پھر اگر وہ خواہش نفس کا بندہ بن گیا، یعنی اتنا دنیا میں گم گیا، اتنا گم گیا کہ اس کو وہ گھڑی بھول گئی کہ میں نے مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد میرا ایک پورا حساب ہونا ہے، تو اگر وہ بھول گیا کہ میری موت بھی ہونی ہے تو وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ یعنی کہ موت کو یاد رکھنا بھی کس قدر ضروری ہے، موت کو یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر ہم موت کو بھول جائیں گے، اپنی لائف آفٹر ڈیتھ کو بھول جائیں گے، تو پھر کیا ہے، خواہش نفس کا بندے بنتے جائیں گے، دنیا میں آگے سے آگے جاتے رہیں گے۔ آیا 17 ہے، اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے دیکھے کتنے اچھے طریقے سے سمجھا رہے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو بھلا کو پتہ نہیں ان کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن بڑے پیار سے جیسے ان کو سمجھانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ آگے سے کیا کہتے ہیں، آیا 18، موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ بس موسیٰ بھی اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح فٹافٹ وہ جو ہے نا لاٹھی کے سارے کام بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ میری لاٹھی ہے، ویسے ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام اس سے کرتا ہوں۔ جب پوچھا نا کہ یہ کیا، ہم نے کہا تو کوسچن ہے، فٹافٹ سارا بتایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا 19 میں کالا، فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ۔ تو آیا 20 میں کیا، آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نے یہ جو ایسے ٹریننگ ہے نا، یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے، پھر انہوں نے فوائد بتائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھینک دے اس کو موسیٰ۔ اب یہ ہمارے لیے کیسے ہے مورل،
کہ ایک अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूछते कोई दुनिया की फ़ायदे की चीज़ें हमें बेशक नज़र आती हैं ना, कि ये मेरे लिए बड़े फ़ायदे की चीज़ है, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरी एजुकेशन है, ये ऐसे है, ये मेरी चीज़ें हैं, इससे मेरी ज़िंदगी गुज़ारने का मेरे में ज़ाहिर बात है मेरे पास पैसे होंगे, एजुकेशन होगी तो मेरी बड़ी सिक्योर ज़िंदगी गुज़ारूँगी ना। हम उनको समझते हैं हमारे पेरेंट्स हों, हमारे बच्चे हों हमारे पास, हमारी फैमिली हो, तो बड़ी सिक्योर ज़िंदगी है ना, तो हम उनको अपने पास रखते हैं, उनके बहुत से फ़वाइद हमें नज़र आते हैं चीज़ों के। तो उनको असा में वो फ़वाइद नज़र आ रहे हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फेंक दे इसको मुँह से। तो अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कहे, फेंक दो इन चीज़ों को, तो क्या फेंक देंगे हम? कहेंगे अल्लाह ताला मैं ज़िंदा कैसे रहूँगी? कैसे ये सब कुछ होगा? ये है वो मोल अल्लाह ताला ने कहा कि जो चीज़ें तुम्हें लगती हैं ना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, जब मूसा से पूछा ना असा क्या है? उन्होंने कहा इससे बहुत काम लेता हूँ, टेक भी लगाता हूँ, ये भी करता हूँ, बकरियाँ भी अल्लाह ताला ने कहा फेंक दे। तो ऐसे हमारे लिए कि बहुत सी चीज़ें जो हमें लग रहा है ना, हम उनसे अब इतनी मोहब्बत में जुड़ गए हैं, बस उनको फेंक दें। अल्लाह की मोहब्बत को सबसे ऊपर रखें, अल्लाह से आगे कोई नहीं। तो फिर हज़रत मूसा ने क्या किया? आया 20 उसने फेंक दिया और यकायक कि एक सांप था जो दौड़ रहा था। तो क्या हुआ फिर वो सांप बन गया। तो आया 21 फरमाया पकड़ ले इसको और डर नहीं, हम इस पर वैसा ही कर कर देंगे हम इसे फिर वैसा ही कर देंगे जैसे ये थी। अब यहाँ पर तो अल्लाह ताला ने ज़िक्र नहीं किया, सूरह नमल में ज़िक्र किया कि जब वो सांप बनी ना तो मूसा बहुत डर गए थे और डर के भाग गए थे। तो अल्लाह ताला ने बुलाया उनको वापस आ जाओ मूसा डरो नहीं। तो वहाँ पर यही है कि जब फेंकनी उन्होंने फेंका सा तो सांप बन गया। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि पकड़ो, डरो नहीं, इसको पकड़ लो। अब फिर क्या है? अब इसमें फिर क्या पता चलता है कि कोई चीज़ जिसे कि जिसे फ़ायदेमंद समझ रहे थे अपनी असा को, वो सांप बन गया। तो हमारे लिए भी जो चीज़ें हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं, क्या पता वो इतनी फ़ायदेमंद ना हो, हमें अल्लाह की याद से दूर कर दें। उस सांप की तरह अगर हम पैसे से मोहब्बत करेंगे, इनसे मोहब्बत करेंगे, लोगों से बहुत मोहब्बत करेंगे, उनकी बंदगी करेंगे, तो अल्लाह की याद को भूल जाएँगे हम। तो वो हमारे लिए सांप बन जाएँगी ना, नुकसानदेह हो जाएँगी कि हम अल्लाह को तो भूल गए जिसने हमें वो सब कुछ दिया था। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा पकड़ो इसको ये दोबारा से वैसी ही बन जाएगी। 22 में है और ज़रा अपना हाथ अपनी बगल में दबा, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये दूसरी निशानी है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और निशानी दी इतनी खूबसूरत यद बैज़ा कि हाथ अपना बगल में डालते थे तो वो चमकता था, शाइन करता था। 23 इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी निशानियाँ दिखाने वाले हैं। तो ये अल्लाह ताला ने कहा कि बड़ी निशानियाँ और दिखाएँगे कि अब अभी तो और भी निशानियाँ हमारी आएँगी। आया 24 अब तू फ़िरौन के पास जा, वो सरकश हो गया है। अब देखिए उनको रसालत मिल गई। कि जब मैंने बताया था ना नबी और रसूल का फ़र्क, नबी अपने ही जो लोग होते हैं उन पे नबी थे, वो बनी इसराइल पे के नबी थे और रसूल किसके ऊपर थे? फ़िरौन के ऊपर। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो उन्होंने कहा अब फ़िरौन के पास जा देखें, अब रसालत मिल गई यहाँ पर कि अब जाओ वहाँ पर। अब वो जो सरकश है ना, अब उसको सुनाओ। तो मैंने क्या बोला था रसूल कौन होते हैं? वो उन लोगों को जाके चैलेंज करते हैं जो अल्लाह का इनकार करते हैं। उनको लाते हैं वो रसूल होते हैं। नबी जो होते हैं वो उन्हीं पे होते हैं जिनका अकीदा ईमान ठीक होता है। अब कहा तू फ़िरौन के पास जा वो सरकश हो गया है। आया 25 मूसा ने कहा कौल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। कि हज़रत मूसा ने फिर अपनी वो दुआ माँगी, यही जो हम हर रोज़ पढ़ते हैं ना, क्या अर्ज़ किया कि ऐ परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरे लिए मेरे अपने कुनबे से एक वज़ीर मुकर्रर कर दे, हारून जो मेरा भाई है। और 31 इसके ज़रिए से मेरा हाथ मज़बूत फरमा। 32 और इसको मेरे काम में शरीक कर दे। 33 ताकि हम खूब तेरी पाकी बयान करें और 34 और खूब तेरा चर्चा करें और 35 तू हमेशा हमारे हाल पर निगरान रहा है। 36 फरमाया दिया गया जो तूने मांगा है मूसा। 37 हमने फिर एक मर्तबा तुझ पर एहसान किया। ठीक है, अब ये 37 तक हम देखते हैं। अब हज़रत मूसा ने दुआ माँगी। एक तो ये बात इब्न कसीर में भी हमें मिलती है कि हज़रत मूसा की ज़बान में लुकनत थी और वो जब बहुत छोटे थे तो कहते हैं कि एक अंगारा था जो उन्होंने उठा के अपनी ज़बान पे रख लिया था और जिसकी वज़ह से उनकी ज़बान में लुकनत थी। लेकिन कुछ ऐसे भी हमें आगे दलाइल मिलते हैं जिससे एक कहते हैं कि ये उतनी सही बात नहीं है क्योंकि अगर एक अंगारा भी था तो बच्चा जैसे हाथ में उठाता है तो अंगारा इतना गर्म होता है तो उसको छोड़ देता है, कोई भी उसको मुँह पे नहीं रखता। तो इसलिए कहते हैं शायद ये ठीक नहीं थी। बहरहाल ये बहुत अच्छी दुआ है जो उन्होंने की, उसका आप जनरल मतलब भी हो सकता है कि वो चाहते थे कि उनकी ज़ुबान में फ़रावानी आ जाए। वैसे स्टैमरिंग के लिए कहते हैं ये दुआ पढ़ें और कोई भी आपने कहीं पब्लिक अपीयरेंस करनी है, कहीं कोई बात करनी है, जिधर जाना है, आपका इंटरव्यू है,
پہلے سے بہت دنوں سے یہ دعا پڑھنی شروع کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کرے گا۔ اور ویسے بھی پڑھیں کہ قرآن کے لیے بھی، ہم اسٹوڈنٹس ہیں نا قرآن کے، ہمیں بھی یہ پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی بات صحیح سمجھ آئے قرآن کی، کہ کیا کہ پروردگار میرا سینہ کھول دے، یعنی کہ میرا سینہ کھول دے، قرآن کے لیے بھی میرا سینہ کھول دے تاکہ مجھے اس کی سمجھ آنی شروع ہو جائے، یہ میرے دل پہ اثر کرنا شروع ہو جائے، میرے لیے سیدھے راستے پہ چلنا آسان ہو جائے۔ اور پھر کیا کہا کہ میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، کہ مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے، اگر مشکل لگے کوئی بھی کام تو اللہ سے دعا کرے نا، کوئی چیز اگر نہیں ہو رہا، اگر کسی شریعت پہ عمل نہیں ہو رہا، بس دعا کرے، اور پھر میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ اور پھر کتنی پیاری ہے اپنی ہیلپ کے لیے اپنے پارٹنر کس کو چوز کیا، اپنے بھائی کو، کہ اس کو میرے ساتھ ہیلپر بنائے۔ تو یہ جو دین کی دوستیاں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی اسپیشل ہوتی ہیں، اصل دوستی، اصل محبتیں جو ہوتی ہیں نا، اصل رشتوں سے بھی زیادہ کلوز ہوتی ہیں دین کی جو یہ دوستیاں ہوتی ہیں۔ اور کیسے اچھے پارٹنر ملے کہ میرے بھائی کو میرا پارٹنر بنا تاکہ وہ میرا ہاتھ مضبوط ہو جائے، میں یہ کام آسانی سے کر سکوں، اور وہ بھی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ میں تیری پاکی اچھے طریقے سے بیان کر سکوں گا، اس کا بیان زیادہ اچھا ہے، کچھ لوگوں کا بیان زیادہ اچھا ہوتا ہے، تو حضرت ہارون کا بیان زیادہ اچھا تھا، تو آپ نے کہا کہ ہم مل کے آپ کی تسبیح کریں گے، آپ کی جو ہے وہ چرچا کریں گے، اور آپ کی جو تبلیغ کا آپ نے ہمیں کام دیا ہے وہ ہم مل کے کریں گے۔ دیکھیں وہی اپنے بھائی کے لیے بھی مانگی، کتنے اچھے بھائی تھے، کہتے ہیں نا کہ جیسے موسیٰ نے جتنے اپنے بھائی کے لیے اچھی چیز مانگی ہے، کسی اور نے نہیں مانگی، تو ہم بھی مل کے جو دین کا کام کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسے بنا کے رکھے بونڈ۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دیا گیا جو تو نے مانگا تھا موسیٰ، کہ جو تو نے مانگا میں نے تجھے دے دیا، کہ ہر چیز، سینہ بھی کھول دی، زبان بھی کھول دی۔ حضرت جو تھے وہ نبوت بھی دیکھے مانگی انہوں نے نا اپنے بھائی کے لیے، کہ نبوت بھی ان کو مل جائے، تو وہ بھی ہم نے دے دی، اور پھر کہا کہ ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پہ احسان کیا۔ تو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔